مغربی افریقہ اور مشرقی افریقہ میں ایک رسم. آپ اپنا تعارف تو کرا دیں سب سے. لطف الرحمان محمود سیرا لیون سے جی. اور کن کے صاحبزادے ہیں؟ پروفیسر میاں عطاء الرحمان. پروفیسر عطاء الرحمان صاحب فزکس کے ہوا کرتے تھے، جو بہت ہی مہربان استاد، بہت ہی قابل. ان سے بہت نسلیں گزری، اس لیے میں نے کہا ان کی یاد آئے لوگوں کو. جی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 28 سال سے مجھے سیرا لیون میں ماشاءاللہ خدمت کا موقع ملا ہے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ افریقہ میں، مغربی افریقہ اور مشرقی افریقہ، وہاں پر خواتین کے ختنے کی رسم ایک مذہبی درجہ اختیار کر چکی ہے. ہماری جماعت کا یہی مسلک رہا ہے کہ یہ کوئی مذہبی فریضہ نہیں اور نہ ہی بلکہ بیہودہ چیز ہے، اس کو رد کرنا چاہیے. لیکن حضور یہ ہے کہ چند دن پہلے وہاں میڈیا میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے حوالے سے ایک حدیث جس کا ماخذ بیان نہیں کیا گیا کہ ختنہ مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے باعث تکریم اور عزت ہے. بالکل غلط ہے، بے بنیاد بات. یہ جن لوگوں کو اس قسم کی رسمیں جاری کرنے کا شوق ہے، انہوں نے کوئی گھڑی ہوئی چیز بنا دی ہے، تبھی اس کا حوالہ نہیں دیا. ان کو لکھیں آپ انسائکلوپیڈیا والوں کو، کیا تم لوگ باتیں دنیا میں پھیلا رہے ہو. صحابہ کے دور میں کسی ایک کے متعلق بھی نعوذ باللہ من ذالک ایسی چیز ثابت نہیں ہے کبھی بھی. اس لیے یہ کسی مان گھڑت بنانے والے نے کچھ بات بنا کے رکھ دی ہوگی. میرا خیال ہے بحقی سے نکلا ہے شاید یہ چیز، یا 600-700 سال کے بعد جو حدیثیں گھڑ کے بظاہر دریافت کی گئی ہیں ان میں سے ہوگی. اور یہ جو رسم ہے یہ تو دراصل مشرکانہ رسم ہے، اس کا مذہبی تعلق نہیں ہے. یہاں ایک سوال جواب کی مجلس میں سوال اٹھا تھا تو میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ اگر یہ مذہبی رسم ہوتی تو صرف مسلمانوں میں یعنی اسلامی رسم ہوتی تو مسلمانوں میں پائی جاتی، مگر وہاں مختلف پرانے قبائل میں پائی جاتی ہے اور ان میں زیادہ شدت سے اس پر عمل ہوتا ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہاں چونکہ ان لوگوں کا کردار مشکوک ہوا کرتا تھا اس پہلو سے کہ قوانین اور ضوابط جو مرد و عورت کو الگ رکھنے کے ہیں ان کی قبائلی رسموں میں اتنی زور سے رائج ہی نہیں تھے. اس لیے پس منظر آزادی ہے، اس کی وجہ سے یہ رسم پیدا ہوئی ہے. چونکہ عام ملنا جلنا کوئی بڑا گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اس لیے اپنی لڑکی کی عزت بنانے کے لیے اور اونچے سرداروں میں اس کو پیش کرنے کے لیے یہ رسم چلی. یہ دیکھ لو، یہ بالکل صاف ستھری ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اور یہ اس کی پاکیزگی کی مہر کے طور پر انتہائی دردناک عذاب دے کر اس میں یہ قائم کی جاتی تھی چیز، جس کی وجہ سے مستقل انجری ہو جاتی ہے ان لوگوں میں، ان عورتوں میں کئی چیزوں سے محروم رہ جاتی ہیں. یہ جو تکریم ہے یہ کسی ایسے زمانے کی بنی ہوئی حدیث لگتی ہے جس میں اس تکریم کی طرف اشارہ ہے. سمجھیں آپ؟ ورنہ قرآن میں حدیث میں کہیں قرآن کریم نے تو بات بالکل کھول دی جب اس کو ابراہیمی سنت قرار دے دیا. اور بائبل میں بھی ابراہیمی سنت ہے. قرآن کریم کے الفاظ میں یہ ابراہیمی سنت کے طور پر ملتا ہے ذکر، یا میرے ذہن میں تاثر ہے صرف؟ یا نہیں ہے ذکر؟ وہ بائبل میں ہے. بائبل میں ابراہیمی سنت کے طور پر مختون کا ذکر ملتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان. اور قرآن کریم کے متعلق دوبارہ دیکھیں، چیک کریں، کیونکہ اس وقت آف ہینڈ میرے ذہن میں کوئی آیت ایسی نہیں آئی جس میں ذکر ہو، مگر احادیث میں تو بڑا قطعی طور پر ہے، اسی سنت پر ہیں جو مسلمان جو اس پہ حضرت ابراہیم تھے. تو اس سنت میں تو عورتوں کا داخل ہی نہیں تھا کچھ. ابراہیمی سنت تو اس سے بالکل آ رہی ہے. المیہ یہ ہے جی کہ وہاں پر
کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ اسلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور جو مسلمان مالکیہ اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ اپنی تعویذ میں حدیثیں بناتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو حکم ملا تو حضرت سارا کو بھی حکم ملا تھا کہ وہ بھی جس طرح وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں حدیثوں کا بھی، اس کے خلاف کھلم کھلا بار بار جماعتی لٹریچر میں اس کے خلاف جہاد ہونا چاہیے، اور ایم ٹی اے کے جو پروگرام افریقہ کے لیے خاص ہوں گے اس میں مختلف افریقن زبانوں میں اس کے متعلق پوری چھان بین کے ساتھ ان کو بتایا جائے کہ تم ظلم کر رہے ہو اپنی عورتوں پر اور اسلام پر ظلم کر رہے ہو، اور تم پکڑے جاؤ گے خدا کے حضور اگر تم اس طرح بدنامی کے مجھے بنے رہے۔ یہ پروپیگنڈا بڑی کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک دو مورو بیان کے کہنے سے تو بات نہیں بنتی، بعض آتے ہیں کہ معاشرے میں گہری چلی گئی ہیں، اس کی وجہ سے سب نقصان پہنچ رہے ہیں۔ پرسنٹیج کیا ہے اس کی یہ بتائیے؟ حضور آپ جتنے بھی مالکیہ مسلمان ہیں ان کی اکثریت اکثریت تو نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہاں انہی علاقوں میں جہاں مالکی مسلمان بھی کثرت سے ہیں وہاں شادی سے پہلے بغیر باقاعدہ نکاح کے تعلقات کا رواج بھی موجود ہے، اور یہ بات اس سے ٹکراتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ جس ختنے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ شادی کے بعد تو تعلقات کی خرابی ہو سکتی ہے، شادی سے پہلے ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ اس کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا، بہت سے سن رہے ہوں گے خواتین بھی بچے بھی ہوتے ہیں، مگر میں جانتا ہوں یہ کیا چیز ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ وہ تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے بعد شادی سے پہلے لڑکی کسی سے تعلقات قائم کر سکے، اور شادی کے وقت بھی اس کے لیے ایک بہت پرعذاب کیفیت ہوتی ہے۔ اور ویسے ہی بڑی جہالت کی بات ہے، اول درجے کی جہالت ہے کہ خدا نے خود جو مہر لگا رکھی ہے اس کی بجائے ایک نئی مہر بنائی ہوئی ہے اپنی طرف سے، اور مرد میں تو مختون ہونا ایک ظاہر بات ہے کہ وہ طبی طور پر مختون نہیں ہوتا، لیکن عورت کو تو خدا تعالیٰ نے پہلے سے ہی پاکیزگی کی مہر دی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ بات تو بالکل تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس کو ہر پہلو سے اچھی طرح اس کا پورا تار پود بکھیرنا چاہیے، اور افریقہ کو ٹارگٹ بنانا چاہیے اس معاملے میں، وہ بالکل اس معاملے سے اعتراض کریں۔ باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں عیسائی ان کو بناتے ہیں، میں نے تو مطالعہ کیا تھا اس کے متعلق، اور قطعی طور پر ثابت ہے کہ بہت سے ایسے علاقے جو مشرک ہیں اور جن میں عیسائیت ہے وہاں یہ رسم موجود ہے، اور بہت کئی مسلمان علاقے ہیں ان میں نہیں بھی ہے، خاص طور پر مالکی علاقے میں ہے۔ اچھا اب آگے چلیں، یا اسی میں خیال رکھنا ہے